بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین کی جانب سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئی ہوں، جس میں آپ کو بیماری، مشکلات اور پریشانی کے بچاؤ کے لیے مسنون دعائیں اور وظائف بتاؤں گی۔ ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، مسنون دعائیں بتائیں گے آپ کو اور ان کے طریقہ کار بھی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے نوٹیفیکیشن میں ہماری ویڈیوز، اور آپ علم جو ہے حاصل کرتے رہیں گھر بیٹھے۔ تو جیسے کہ بیماریاں ہمیں بتا کر نہیں آتی، اسی طرح سے پریشانی کا بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور ہمیں جو ہے ضرورت پڑتی ہے جسمانی مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے دواؤں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ تو جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز سے بہت فائدہ اٹھا چکے ہیں، بہت زیادہ فیڈ بیک آ چکے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے استغفار۔ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں یا کسی مشکل میں آ گئے ہیں، وہ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ دیکھیں، جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، بیماری آتی ہے، وہ دو صورتوں ہو سکتی ہیں، دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہے، دوسرا اللہ کا عذاب ہے۔ اگر اللہ کی آزمائش ہے تو آپ کو ثواب ملے گا اس پریشانی کا جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو پھر وہ عذاب کا کیا کہنا۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار بیماریوں کو ٹالتی ہے، استغفار بلاؤں کو ٹالتی ہے، استغفار گناہوں کو مٹاتی ہے، استغفار اللہ کے قریب کرتا ہے۔ پورا پڑھیں تو بہترین ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پورا بھی پڑھنا کر سکتے ہیں، اگر استغفار پڑھیں تو بھی بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہم اس کو ضرور بتائیں گے، اگر جن کو نہیں پتہ وہ معلومات حاصل کر لیں گے۔ درود پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے، کیونکہ جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اس کے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں، ان کو درود بھیجتے ہیں، تو وہ نیکیاں اور درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بہت اچھی چیز ہے۔ نمبر 3 جو کہ حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور ہمیں سکھایا، اور اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، وہ ہے بہترین صورت سورہ ناس اور سورہ فلق۔ سورہ ناس، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انسان اور جنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اب کچھ بیماریاں جو ہماری ہوتی ہیں وہ آزمائش تو ہوتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ایسے ہمارے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، جادو سے بھی بیماری آ سکتی ہے۔ کچھ شیطانی عمل ہوتے ہیں، یا کچھ یوں کہہ لیں کہ کچھ جنات ہم پر خود بخود پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو کا کلپ میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں بالکل، تو اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کا بیان تھا، اور بہت ہی معزز بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ چہرے پر دانے لڑکیوں کے اور بال کا گرنا جنوں کی نظر کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم انسانوں کی نظر سے بچتے ہیں، اسی طرح سے جنوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کا ذکر کیا، باقاعدہ ایک پورا ایک سبق، یہ سمجھے ایک چیپٹر ہے، باب ہے اس کے حوالے سے، اور قرآن میں بھی ہے، تو برحق ہے یہ چیز۔ تو سورہ ناس، سورہ فلق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ ناس، سورہ فلق میں جن اور انسان دونوں کی شرط ہے۔ تو یہاں پر چھوٹی سی بات جو میں نے کنٹینیو کی تھی، میں بتا دوں آپ کو کہ لڑکیوں کا سر سے بال گرنا، بالوں پہ بھی نظر لگ جاتی ہے جیسے انسانوں کی لگتی ہے، جنوں کی لگتی ہے، اور چہرے پر جو دانے آتے ہیں فیس پہ بھی نظر لگتی ہے۔ تو اس کا کیا عمل ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ویسے سورہ ناس، سورہ فلق اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی چیز ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ تھی نمبر 3۔ نمبر 4 ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا دل ہے، بہت اچھی صورت ہے، بہت لوگوں کو شفا یاب کیا ہے، بہت لوگ اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، باقاعدہ اجتماعی طور پر بھی لوگ اس کو مل کر پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، آپ بھی اسے پڑھیں، اور اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں، اور کہتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ پڑھنے سے بھی اس کا بہت زیادہ جو ہے برکتیں ہیں، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 اور آخری، جو کہ آپ اس سے اتفاق نہیں یقین رکھتے ہیں، وہ ہے سورہ رحمان۔
سورہ رحمان کے لیے بہت ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر جو ہے سورہ رحمان چلائی جاتی ہے، اور سورہ رحمان کی سننے کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی بیماریاں ختم ہوئی ہیں، آپریشنز کینسل ہوئے ہیں، خود بخود روحانی طریقے سے پتھریاں ختم ہوئی ہیں، اور بہت بڑی بڑی بیماریوں کے بارے میں سنا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں آخر ہے کیا؟ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر ہماری بات جو ہے اس سورت کی جو ایک لائن ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ وہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ باغ ہیں، جنت ہیں، دنیا میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملی، ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک خوبصورت لائن آتی ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ تم اپنے پروردگار کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ میں ہماری تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ جو لوگ دن میں ایک باری کانوں میں ہینڈ فری لگا کے بنا کسی دوسری طرف تصور کیے ترجمے کے ساتھ یہ سورہ سن لیں، اس کا دن بھی اچھا گزرے گا اور بیماریوں سے بھی شفا یاب ہو گئے۔ اسپیشلی ثنا میسج میرا یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں پر جو ہے ہیلتھ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پر میرے پاس اگر ڈپریشن کا کیس آ جائے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر ہم نے وہاں پر دیا، اس جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے نیچے بھی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے میرا، لیکن وہ ہیلتھ کے لیے ہے، جن لوگوں کو ہیلتھ کے مسائل ہوتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ لے کر وہ بات کرتے ہیں، باقی وظائف وغیرہ سب ادھر ہی کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ہیلتھ کے سوالات آتے ہیں۔ جب ڈپریشن کا کیس آتا ہے تو جو میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو علاج ہوتا ہے، ان میں ایک بات لازمی ہوتی ہے، وہ ہے سورہ رحمان۔ میں انہیں واضح الفاظ میں یہی کہتی ہوں کہ سورہ رحمان کا آپ نے عربی اور ترجمہ دونوں سننا ہے۔ ڈپریشن کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے، بہت ہی زیادہ کرامت ہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں عمل بتایا، آپ کی دوائیاں بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ میں جو آپ نے عمل بتایا اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اور کیا چاہیے کہ آپ کو قرآن پاک سے علم کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی مل رہے ہیں، دنیاوی علاج بھی مل رہے ہیں، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم عربی پڑھتے ہیں، 4 قرآن ختم ہو گئے، 5 قرآن ختم ہو گئے، سمجھ کے آیا کچھ نہیں۔ ثواب ملے گا، عربی پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہم پہ نازل ہوا۔ اگر آپ عربی ہیں اور عربی کو سمجھتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی۔ اب ہم جیسے لوگ ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور بہت سارے دوسرے ممالک ہیں جہاں پر اردو اور جو ان کی لینگویجز ہوتی ہیں سمجھی جاتی ہے، تو وہ تو پھر اپنی لینگویج میں ہی پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا۔ اگر آپ کی لینگویج عربی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی ہماری تفصیلاً ویڈیو، جس میں ہم نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں، 5 دعائیں اور وظائف اور طریقے بتائے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسائل کا حل ضرور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے اسے دیکھا، واچ کیا، پورا شیئر کیا، اور لوگوں کو بتایا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے گا، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمنائیں پوری کر دے، ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے، جو مشکلات میں وہ گرے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو پلے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مسائل کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔